ज्वाइंट सेशन में आपको खुशामदीद। मैं हूं शजिया नियाजी। नाजरीन, इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद जहां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतखाबी नताइज तब्दील होने की शिकायत सामने आ रही है, तो वहीं सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में शहबाज शरीफ के हमरा लीगी वफ्द ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान मुख्तलिफ पावर शेयरिंग फार्मूले भी गर्दिश कर रहे हैं। ताहम अभी तक सियासी जमातें किसी भी किस्म के पावर शेयरिंग फार्मूले की मौजूदगी की तरदीद कर रही हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि इलेक्शन 2024 में कोई भी सियासी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। अब तक के इंतखाबी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहले नंबर पर, मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसे जमहूरी हुकूमत PTI के मैंडेट पर डाके से तशबीह दे रही है। अब सवाल यह है कि मखलूत हुकूमत का वज़ीर आज़म कौन होगा। सवाल ये भी है कि क्या नवाज शरीफ की चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश चिकना चूर हो गई। सवाल तो ये भी आम है कि क्या धांधली की तहकीकात के नतीजे में नंबर गेम PDM इत्तेहाद के लिए मजीद मुश्किल हो सकती है। हमारे आज के पैनल में राना मुबश्शिर साहब मौजूद हैं, ब्रिगेडियर वकार खान मौजूद हैं और स्टूडियो में अदनान आदिल साहब और नसीरुद्दीन नैयर साहब मौजूद हैं। मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। सबसे पहले राना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब इंतखाबात हो गए हैं, किसी भी जमात ने सादा अक्सरियत नहीं ली, मखलूत हुकूमत बनाने की बात की जा रही है। ये बताइए, कोई भी पावर शेयरिंग फार्मूला कामयाब हो सकता है? देखिए, कोई भी पावर शेयरिंग फार्मूला अगर आप कामयाब कर भी लें फॉर द टाइम बीइंग, तो वो ये फिल्म जो है ज्यादा अरसे तक चलती हुई नजर नहीं आती। ये बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप होती हुई नजर आती है। अच्छा। और ये फ्लॉप इसलिए नजर आती है कि कुछ माह की बात होगी, क्योंकि ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है, जैसे कुछ आजाद उम्मीदवार जिसकी प्रेडिक्शन मैंने पहले भी की थी कि वो छोड़ेंगे और कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, इसी तरह अगर हम 18 साल से लेके 90 साल तक की उम्र के उन लोगों को जो जिन्होंने जाके वोट डाला था और बड़े शौक से डाला था, और खास तौर पे वो लोग, वो बच्चे, वो बच्चियां जिन्होंने जाके वोट पहली मर्तबा डाला था, आप उनको क्या बताएंगे? आप उनके लिए क्या फेस सेविंग होगी आपके पास कि आप उनको बताएं कि जी फलां जो आजाद उम्मीदवार था उसने जाके फलां पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो उसने जो होप पिन की हुई थी इस निजाम के साथ, वो तो उसकी बिल्कुल ट्रैनिश होगी। वो दैट वेंट इनटू द डस्टबिन। अगर हम इसी तरह अपने अवाम को, अपनी नई नस्ल को, अगर इसी तरह हमने उनके ख्वाब जो है तोड़ने हैं, बखेरने हैं, उनका बेड़ा गर्क करना है, तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा। ये काम नहीं चलेगा, ये जो निजाम है ये नहीं चलेगा। तो इसलिए बेहतर ये है, मेरी सजेशन है, हम्बल रिक्वेस्ट है टू ऑल द पॉलिटिशियंस एंड ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स कि जनाब वो सारे सर जोड़कर बैठे, और अगर आइन में कुछ तरामीम करनी है, इस निजाम को अगर बदलना चाहते हैं जरूर बदलें, आइन को बदलना चाहते हैं, उसमें तरामीम लाना चाहते हैं जरूर लाएं, लेकिन नई नस्ल जो है उसके ख्वाब मत बिखेरें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दान आदिल साहब, अभी राना मुबश्शिर साहब ने कहा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की, जोड़ तोड़ की बात की है कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, वफादारियां तब्दील हो रही हैं, लॉयल्टीज तब्दील हो रही हैं। अभी देखिए कि वसीम कादिर जो कि PTI की टिकट से उन्होंने लड़ा और वो मरीम नवाज साहिबा के साथ मिल गए हैं, तो ये क्या वोट को इज्जत मिली है या वोट को बेइज्जत किया जा रहा है? मेरे ख्याल में तो वोट को बेइज्जत ही किया जा रहा है कि जब वाज़ेह तौर पर एक पार्टी की हिमायत से वो इलेक्ट हुए तो उनको अपनी वफादारी नहीं बदलनी चाहिए थी और ना ही दूसरी पार्टी को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो वक्ती तौर पे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है एक दो आदमियों के आने से, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका इमेज अवाम में ख़राब होता है। आपने सियासत भी तो अवाम में करनी है ना। अब आप देखिए, एक पार्टी से आपने उसका निशान छीन लिया, उसको कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं दी, उनके कागजात छीने, उनके कागजात मुस्तरद किए, उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ब्लैकआउट किया, उसके बावजूद वो भारी अक्सरियत ले गए। खैबर पख्तूनख्वा में तो 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा वो ले गए।
جی اور کراچی کے جو رزلٹ آ رہے ہیں، جماعت اسلامی کے امیر نے کہا ہے کہ میں یہ سیٹ چھوڑتا ہوں، یہ میں جیتا ہی نہیں ہوں، آپ نے مجھے کیوں دے دی؟ بالکل، انہوں نے کہا یہ الیکشن PTI کمیشن کے منہ پہ تماچا ہے. اور اتنے غلط رزلٹ ہیں. جو آزاد امیدوار ہیں اور جماعت اسلامی کے جو امیدوار جہاں جہاں سے کھڑے تھے وہ گواہی دے رہے ہیں. بلکہ ہم نا سن بھی لیتے ہیں، آپ نے جس کا ریفرنس دیا نا حافظ نعیم الرحمان سے، انہوں نے کیا کہا ہے وہ سن بھی لیتے ہیں. مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ملیں، اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے. میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا کہ ہم ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہتے، ہمیں کسی لولی پاپ کی ضرورت نہیں ہے. اور میری یہ سیٹ یہ الیکشن کمیشن کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے. ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ، ہمیں ہمارا حق دو. جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ، جو ہارے ہیں ان کو ہراؤ. جی عدنان علی صاحب، جیتے ہوئے کو ہرا دیا، ہرائے ہوئے کو جتا دیا، یہ کیا الیکشن ہے؟ آپ دیکھیں نا کراچی پاکستان کا معاشی انجن ہے، 55% ریونیو دیتا ہے، وہاں پہ ایک ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے. وہاں پہ جس پیمانے پہ نتائج جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ برعکس ہیں ووٹنگ سے، اس سے آپ نے پوری ایک شہر کی جو کہ پاکستان کا سب سے ڈائنامک شہر ہے، اس کو آپ نے مایوسی کے اندھیرے میں دھکیل دیا. آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں؟ تو یہ اس طرح کی 40-50 سیٹوں پہ جو تنازع کھڑے ہوئے ہیں، ہماری اعلیٰ عدلیہ کا رول بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. اسے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر ان معاملات کو درست کرنا چاہیے تاکہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے، جو عوام کی ول ہے، وہ پریویل کرے. کیونکہ اگر عوام چاہتے ہیں کہ ایک مخصوص پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئے، حکومت کرے، اس کو واضح مینڈیٹ انہوں نے دیا ہے تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے. ریاست اور عوام کے درمیان ہم آہنگی ہو تو ملک آگے بڑھے گا، ملک ترقی کرے گا. لیکن اگر ریاست اور عوام کے درمیان بالکل مینڈیٹ کا احترام ہو، لیکن اگر مینڈیٹ پر ہی ڈاکہ ڈلے. اور پھر اب احتجاج کی بھی بات کی جا رہی ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے محسن نقوی نے کہا کہ 9 مئی کی طرح پلان کیا جا رہا ہے. اس پہلے سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں. پچھلے 2 دن میں ہمارے پاس سالڈ ایویڈنس ہے. چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ 9 مئی طرح کا ایک انسیڈنٹ رپیٹ کیا جائے. اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی، 9 مئی کا ریئیکشن تو تھوڑا کئی گنا زیادہ ریئیکشن ہوگا. جی بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے کتنا تھریٹ ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو جو مورل گراؤنڈز پہ اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں جس پارٹی نے بھی زیادہ سیٹس لی ہیں اس کو گورنمنٹ بنانا ارسپیکٹو آف. اور میں کسی کو فیور نہیں کر رہا. کے پی میں کلیئر میجورٹی ہے، دے شوڈ فارم. اور اگر پی ٹی آئی پروف کر لیتی ہے، جو آئی تھنک کورٹس اور ٹریبونل میں جا رہے ہیں ان کی زیادہ ہے، تو دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو، یہ میرا اپنا اوپینین ہے، فارم گورنمنٹ ان دا سینٹر. پنجاب میں اگر کیونکہ چیلنجز اتنے زیادہ ہیں، آئی ٹیل یو کہ 6 مہینے میں سب ایکسپوز ہو جائے گا ارسپیکٹو آف کہ کون آتا ہے. بیکاز یہ پاکستان میں پاور لینا ایک چیز ہے، چلانا دوسری چیز ہے. اچھا ابھی تھوڑا سا میں ٹائم دیں کہ یہ تو میرا بیسیکلی سٹانس ہے. اور آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ اگر کوئی لیٹ سے یہ آپ کہہ رہے ہیں گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے جس کے اندر لوگ شفٹ کرنے سے ہائیلی امورل اینڈ آئی ناٹ انڈورس اٹ. اگر کسی نے کیا ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن تھوڑا سا ٹائم دیں کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلتی کیسی ہے. میرے خیال پاکستانی عوام کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت اور یو کے یا برٹن کی جو ڈیموکریسی ایک ماڈل ہے. اچھا برطانیہ میں جس کو فلور کراسنگ، جس کو یہاں گالی بنا دیا گیا، آئی ایم ناٹ فیورنگ، لیکن میں صرف رولز بتا دوں. دیر از نو چیک. چرچل جیسا بندہ کنزرویٹو سے لیبر میں چلا گیا اور ہر سال 3 سے 4 بندے فلور کراسنگ کرتے ہیں. تعداد کم ہے بیکاز دے فیل اٹ کہ جی جو ایم پی ہے وہ عوام کی اپنے حلقے کے اس سے آتا ہے اور اس کی امپورٹنس، اس کی آزادی ہے. اگر وہ فلور کراسنگ کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، آگے عوام اس کو ریجیکٹ کر دے گی. ٹرینڈ کم ہے. اچھا بھارت کی میں مثال دوں گا. وہاں پہ بھی نتیش کمار ہیں، ایک چیف منسٹر ہیں بہار کے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ٹو ہائی لائٹ کہ جس کو میچور ڈیموکریسی آپ کہتے ہیں تو ہو کیا رہا ہے. نتیش کمار صاحب 9ویں دفعہ چیف منسٹر بنے ہیں. پچھلے اگر 25 سال دیکھیں 9ویں دفعہ. اس دفعہ وہ اٹھے، اپنے بندوں کو اکٹھا کیا، کانگریس کو ڈمپ کیا جن کے ووٹ پہ وہ آئے تھے، جا کے بی جے پی کے ساتھ مل گئے. اور ان کو مینلی ریوالونگ ڈور پالیٹکس کہا جاتا ہے. سو دس از ایکچولی پارلیمنٹری ڈیموکریسی جس کے اندر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اس طریقے سے مہاراشٹر چلے جائیں، وہاں پہ جو بال ٹھاکرے کا جو بیٹا ہے اس اونر ہے پارٹی کا شیو سینا کا، اس کے اگینسٹ ایک ریبل گروپ اٹھتا ہے، جو شیو ناتھ سندھے ہیں وہ اٹھتے ہیں. اس میں آدھے لوگوں کو ہائی جیک کر کے بہار لے جاتے ہیں اور دین دے موو اگینسٹ چیف منسٹر، پارٹی پہ بھی قبضہ کر لیا. تو ایک تو آئی تھنک وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ شاید جس کو آپ میچور ڈیموکریسی کہتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، جتنا مرضی اس کو امورل کہیں.
بی جے پی جس طریقے سے سپریس کر رہی ہے ابھی، لائک کانگریس کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے، این پیچھے لگائی ہوئی ہے ترنمول کانگریس کے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تو آئی تھنک جو مورل ہائی گراؤنڈ ایٹ ٹائم ہم سمجھتے ہیں جی کہ کوئی ڈاکہ پڑ گیا، دس از پارٹ آف لیٹس سے پارلیمنٹری ڈیموکریسی، دیٹس وائی پاکستان نیڈز اے ڈفرنٹ سسٹم. باقی تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ جو الیکشن ہولڈ کیے ہیں جس میں سیکورٹی فورسز نے، پولیس میں تھوڑا کریڈٹ دے دیں. اٹ واز ڈن ان 1 day ڈسپائٹ جتنی تھریٹس تھیں. بھارت میں جو ہم سے 6 گنا بنا ہے، 6 ہفتے لگتے ہیں الیکشن کرانے میں، اس کے بعد الیکشن کمیشن 15 دن لیتا ہے اناؤنس کرنے میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی چینل کسی ایک کانسٹیٹوینسی کا رزلٹ دے دے، اٹ از الیکشن کمیشن جو اناؤنس کرے گا. تو وہاں پہ آپ دیکھیں کس طریقے سے بڑے آپ صبر کے ساتھ ایوری بڈی ویٹس. یہاں پہ وی نیڈ رننگ کمنٹری، اور دیٹس وائی آئی تھنک وہ ٹرینڈس بھی آپ کو نظر آئے کہ شروع میں لیٹس سے اگر پی ٹی آئی کی لیڈ تھی اور بعد میں تو ایک بہت بڑا پرسیپشن ڈیولپ ہوا. لیکن آئی تھنک جو میچورڈ ڈیموکریسی دے ویٹ، اور الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا، ایوری بڈی دین گوز، کوئی بیچ میں آپ بات نہیں کر سکتے. اینڈ اف انڈیا 6 times larger، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک ہفتہ ہمیں دینا چاہیے، بٹ آئی تھنک دے ڈیڈ اٹ ان 48 hours میں بائی اینڈ لارج پکچر سامنے آ گئی. سو میرا یہ ہے کہ مورلی اٹ مے بی رانگ، بٹ دیٹس ہاؤ پارلیمنٹری ڈیموکریسی. بالکل صحیح، بالکل مینڈیٹ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا جا رہا؟ عوام نے تو دے دیے ہے. نیر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، لیکن اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب ہے، وہ پہلے سن لیتے ہیں. شام 10 بجے کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی جمہوریت پر حملہ کرنا ہے. خود حلقہ این 128 میں وہاں کے آر او نے اور وہاں مقرر پولیس نے پکڑ کر گریبان سے نکال دیا آر او کے دفتر سے باہر. فارم 45 ملے جو کہ موصول ہو رہے تھے، ان میں 90,000 سے زائد کی لیڈ سے جیت چکا ہوں یہ الیکشن این 128 سے. لیکن اگلے دن 1 بجے جو فارم 47 شائع کیا گیا، اس میں میری جیت کو 12,000 ووٹوں سے شکست میں تبدیل کر دیا گیا. ایسا ہولناک عمل کیا گیا، 1,10,000 ووٹ جعلی جو ہیں وہ کہیں سے پیدا کر کے ڈالے گئے. یہ جمہوریت کی توہین تو ہے ہی. پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی ہے. جی نیر صاحب، انتخابی نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہوئی ہے اور کس کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ راجہ صاحب کا موقف ہے، میں کسی پہ الزام نہیں دھر سکتا، لیکن ایک بات قابل غور ہے اور تھوڑی سی سرپرائزنگ بھی، رادر آئی ول سے کہ شاکنگ، کہ جس شہر سے شہباز شریف صاحب صرف 68,000 ووٹس لے رہے ہیں، حمزہ صاحب 1,05,000 لے رہے ہیں، مریم بی بی 1 لاکھ کو ٹچ نہیں کر رہی، جی باقی سارے جو روایتی امیدوار ہیں، ایک لمحہ دے دیجئے، ایاز صادق، سعد رفیق، افضل کھوکر، رانا اور اون مبشر، چودھری 1,70,000 اور اون چودھری 1,72,000 کیا اس شہر میں وہی سب سے پاپولر شخصیت ہے، اور علیم خان 91,000. وہ بھی اوقات کے نشان پہ، شیر کے نشان پہ میں جیتے ہوئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جیتے ہوئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ایاز صادق کو آج پہلی بار نہیں جیتے، افضل کھوکر، سیف الملوک، یہ روایتی امیدوار ہیں. یہ تو بیچار، اور خود شہباز شریف صاحب 68,000 پہ بیٹھے ہیں اور ان کا مخالف 48,000 پہ بیٹھا ہے. اور یہ اچانک اون چودھری صاحب 1,72,000. میں تو سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو ان کے حق میں دستبردار ہو جانا چاہیے شہر کی قیادت سے، اور شہر کیا مسلم لیگ کی قیادت نے. اتنا پاپولر شخص پنجاب میں اور کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اچانک آپ ایک انتخابی حلقے میں آئیں جس جماعت کا صدر سربراہ اپنی ناکامی پہ صدارت سے مستعفی ہو رہا ہو، اس جماعت کا ایک ممبر جس نے کبھی ایم پی اے بھی نہ بنا ہو زندگی میں، وہ اچانک 1,72,000 ووٹ لے لے. حیران کن بات ہے، پریشان کن بات ہے کہ جہاں باقی جو ٹریڈیشنل ڈیوائیڈ ہے وہ 10 سے 12,000 8,000 6,000 ووٹ میں ہے، اور یہ اچانک یہ پی ٹی آئی کی ٹریڈیشنل کانسٹیٹوئنسی تھی. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑا ہائی ہے. شفقت محمود اس کے ساتھ شفقت صاحب یہاں ابھی بھی اس کا نام 47 پہ موجود ہے. شفقت صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، راجہ صاحب کو اکاموڈیٹ کی گیا، ٹھیک ہے، پارٹی کا ڈیسیژن ہے. کھوسا صاحب کا ملک کا حلقہ ہے. سعد رفیق جیسا بڑا سیاسی کارکن، بڑا لیڈر، جس نے عمران سے ہاری ہوئی جیت ہمایوں اختر سے چھین لی تھی، بالکل وہ بھی بری طرح ہار گیا. اور ایک اور بھی حیران کن بات ہے، لاہور میں ایک سیٹ ہاری گئی. ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ جب سارا لاہور ہار گئے ہیں تو یہ سب کیسے جیت گئے اور روہیل اصغر کیسے ہار گئے ہیں. تو اگلے دن ہی بات واضح ہو گئی جب وہ خود پہنچ گئے یہ کہنے کے لیے کہ میں پی ٹی اے لاہور کا جنرل سیکرٹری ہوں، لیکن اب میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں. بھائی 5 دن پہلے اپنے گھر واپس آئے تھے، کس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا؟ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے. نہیں، اب دوسری بات کر دوں، جو اصل بات ہے یہ تو ہوتا رہے گا، لٹیگیشن میں بات چلی گئی، یہ سب کے اعتراضات ہیں، لیکن میں نے صرف یہ کچھ عذرائے تو فنن نہیں،
एहसास दिलाने के लिए कि ये नताइज हैरान कुन हैं, परेशान कुन हैं। कम अज़ कम किसी सियासी कारकुन या तज्जिया कार के ज़हन में ये बात नहीं आती कि शहबाज शरीफ 68,000 ले रहा है तो ओन चौधरी 172 नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से कैसे ले रहा है। अब आगे जो कंपोजिशन बन रही है, मिनिमम 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ शामिल हों तो एक PDM 2 बनती है। किसी ज़माने में मल्टी स्टार फिल्मों का दौर होता था तो उसमें बाद में क्रिटिक्स क्या करते थे, फ़लाँ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फ़लाँ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फ़लाँ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिल्में दोबारा सोलो की तरफ चली गई। जी। अब ये जो मल्टी स्टार PDM बनने जा रही है और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस ये आप देख लीजिए, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं सारे। अभी तो यही तय नहीं हो रहा कि पहली बारी किसने लेनी है। जैसे ये माले गनीमत हुआ, पार्लियामेंट ना हुई, वो लूट का माल है, बांटा जा रहा है, बांटा जा रहा है, डिसाइड हो रहा है किसको कितना हिस्सा मिलेगा। आधी नहीं जी। असूलन कायदे ईवान 5 साल के लिए मुंतखब होना चाहिए। ये कि अगर बुनियाद में ही आप कायदे ईवान की मियाद को मुख्तर कर देंगे, ये बात तो चल रही है। 3 साल और 2 साल का फॉर्मूला आ रहा है ना। नहीं, ये कुछ सेहतमंद फार्मूला नहीं है, तो कॉन्टिन्यूटी क्या से आएगी। अब पीपल्स पार्टी में थोड़ी सी हल्की सी बात कर दूं, पीपल्स पार्टी का प्राइवेटाइजेशन पे मौक़िफ़ और है, उनका 18th अमेंडमेंट पे मौक़िफ़ और है, उनका फाइनेंस की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोविंसेस में उस पर मौक़िफ़ और है, लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट पे उनका मौक़िफ़ और है। वो लोकल जो दूसरी बड़ी पावर है जो अब पावर स्ट्रक्चर में आ जाएगी, MQM के साथ उनका बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। नहीं, ये सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इक़्तिदार के लिए, लेकिन ये सब कुछ एक इकट्ठा हो जाता होता है, मौक़िफ़ अलग अलग होते हैं, लेकिन इक़्तिदार के बाद हाँ। एक मौक़िफ़ हो जाता है। अता ताहिर साहब ने भी वो एक मौके में फिर बात बनती है, अगर शौक़ हुक्मरानी हब से इक़्तिदार में तब्दील हो जाए तो फिर कोई असूल नहीं रहता, फिर ओन चौधरी साहब 1,72,000 वोटों से जीतते हैं। ठीक है राना साहब, अता ताहिर साहब ने भी नून, उन्होंने कहा है, धांधली के एक पर्सपेक्टिव दिया है, रीज़न दिया है कि नून लीग के भी बहुत बड़े बड़े बुर्ज उल्टे गए हैं। उन्होंने क्या कहा है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपका मौक़िफ़ लेते हैं। कि जो ये धांधली की बात की जा रही है बार बार, मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ साहब शेखुपुरा से हारे हैं, लाहौर के अंदर शेख रोयल अस्कर साहब हारे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब को शिकस्त हुई है, राना सनाउल्लाह साहब हारे हैं। धांधली के बावजूद भी गौर खान साहब आपकी आजाद उम्मीदवार हिमायत याफ्ता इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं, तो क्या वहां पे धांधली नहीं हुई? धांधली सिर्फ पंजाब में हुई है, धांधली सिर्फ बलोचिस्तान में हुई है, धांधली सिर्फ सिंध के अंदर हुई है? जी राना साहब, ये सिर्फ धांधली किस किस के खिलाफ हुई, कहाँ कहाँ हुई, ये लोग क्यों नहीं जुड़ सके? और दूसरा, ओन चौधरी के पास ऐसा कौन सा मैजिक है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी ज्यादा वोट्स ले लिए? जो ओन चौधरी के पास मैजिक है वो हमारे पूरे पैनल में किसी के पास नहीं है, तो वो उस पे तो मेरे ख्याल में छोड़ ही दें, साढ़े बास्ती खेड़नी हो तो हम लोग नहीं कर सकते। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तारण कि जनाब वाकई बड़े बड़े बुर्ज गिरे हैं, लेकिन बड़े बड़े बुर्ज क्यों गिरे हैं मुस्लिम लीग नून के, उसके भी रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हैं उसके। साद रफीक साहब बड़े ऑनरेबली ग्रेसफुली बिल्कुल उन्होंने स्टेप डाउन किया और उन्होंने बिल्कुल जनाब, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं साद रफीक साहब की वो कम है। ठीक है, ऑनरेबल आदमी है, फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, ठीक है, सारी जिंदगी मुस्लिम लीग में गुजारी, सब कुछ किया और एज अ वर्कर काम किया साद रफीक ने। लेकिन द पॉइंट इज कि जिस तरह जहां पे शिकस्त नजर है, उसके अलावा और बहुत लोग हैं जिन्होंने बड़े ग्रेसफुली कहा जनाब कि वी आर गोइंग टू स्टेप डाउन, वी आर नॉट टेकिंग दिस। ठीक है, अगर हम जीत भी गए हैं तो वी थिंक दैट वी हैव लॉस्ट इट। द पॉइंट इज, देखें, जहां पे एक आपको पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है पॉलिटिशियंस की तरफ से जो कि बड़े मुख्तसर हैं, उनकी तरफ से जो पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि दीज पॉलिटिशियंस आर वर्थ इट, जिन्होंने ग्रेसफुली एग्जिट किया और वो अपने वो वर्थ, दे आर वर्थ इट बिकॉज दे नो द एथिक्स एंड नॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो अभी बहुत कम रह गई है। लेकिन मैं दोबारा गुजारिश करूंगा, देखें हमारी एक नई नस्ल जो आई है जिसने पहली मर्तबा वोट डाला है, 18 साल की उम्र के बच्चे बच्चियां, और वो बच्चे बच्चियां जो बाहर से आए हैं पाकिस्तान के अंदर पढ़ के, ठीक है, वो इस सिस्टम को चलता हुआ देखना चाहते हैं और पॉलिटिशियंस के से उनकी जो उन्होंने जो उम्मीदें लगाई हुई थी वो बिल्कुल उसमें पानी फिर रहा है। तो देखें, पॉलिटिशियंस शुड पुट देयर हेड्स टुगेदर
اور اس میں اپنے لیے کوئی وے فارورڈ نکالیں, صرف ملک کے لیے نکالیں, کیونکہ اگر یہ ملک ترقی کرے گا تو وہ لوگ بھی یہاں پہ پھلے پھولیں گے, پولیٹیشنز بھی. لیکن اگر یہ اس طرح لوگوں کا اعتبار پولیٹیشن سے اٹھ گیا, اور جو کہ اٹھتا جا رہا ہے اور بڑا تیزی سے اٹھتا جا رہا ہے, اس سسٹم سے, اس نظام سے اٹھتا ہوا جا رہا ہے, اور یہ اٹھتا جا رہا ہے, اگر یہ سارا اسی طرح لوگوں کا اعتبار ختم ہو گیا پولیٹیشن سے, اس سسٹم سے, تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ تو دیکھیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ایک بحث یہاں پہ چلتی ہے کہ جناب ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے, ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے جہاں پہ ایسے لوگ ہوں جو کہ ملک کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہو, جن کی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہو, آؤٹ آف دا باکس اپروچ ہو. وہ نئی پارٹی بن سکتی ہے, بالکل بن سکتی ہے. لیکن یہ نظام, جس نظام کو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ نظام جس طریقے سے فیلئر کی طرف جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے, یہ اتنی تیزی سے فیلئر کی طرف جا رہا ہے کہ اس کو 4-6 مہینے میں اگر نہ روکا گیا تو یہ نظام کولیپس خود بخود کر جائے گا. تو بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں, اچھے لوگ بھی پولیٹکس میں ہیں, ان کی تعداد کو کہ کم ہے, تو لیکن ان کو یوٹیلائز کیا جانا چاہیے, ان کی بات سننی چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, اور وہ دیر نہیں ہونی چاہیے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ دیر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ عام آدمی جو ٹیکس دیتا ہے, جو اپنے بالکل صحیح بریگیڈیئر صاحب, یہ اس کلیپ جی اس کو اندر کانفیڈنس رہنا چاہیے, جو کہ بہت کم رہ گیا ہے, اس کے اندر کانفیڈنس رہنا چاہیے پلیز. تو اس کو بیٹھے, سب بیٹھے, اور یہاں پہ سارے پولیٹیکل لیڈرز بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے تاکہ یہ ملک چل سکے, نہیں تو گڑبڑ ہے, بہت گڑبڑ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ یونٹی گورنمنٹ بنانے کی بات کی جا رہی ہے, یہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہوگی یا یہ یونٹی عمران خان کے خلاف ہے؟ I think I see a silver lining. جو بھی کئی دفعہ آپ کہہ لیں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ایک چیلنجنگ ٹائم, اس میں سے اچھی چیزیں نکل آتی ہیں. میں تو بلکہ آگے دیکھتا ہوں کہ جو اگلے 6 مہینے ہیں اس کے اندر what should be the approach of the party. فار انسٹنس کے پی میں آگے میجورٹی, اور جو آئی تھنک عوام نے منڈیٹ دیا ایکسیلنٹ, مطلب اس میں جو یوتھ نے ریئیکٹ کیا, جس طریقے سے ووٹ کیا ہے, اور غریب امیر اس میں شامل ہے. اس دن میں اتوار بازار گیا ہوا تھا, اور اس میں ایک بات ہوئی آدمی سے ایبٹ آباد سے, اینڈ ہی ہیڈ ڈفرنٹ ریزن ٹو ووٹ فار پی ٹی آئی. گڈ, کہ ٹھیک ہے آپ کی افیلیشن اینڈ یو فیل کہ جی یہ ہے. ابھی آ جاتا ہے کہ پاور تو آ گئی, ناؤ اٹ از ہاؤ ڈو یو ڈیلیور. میں یہ کہتا ہوں کہ ایون آئی وڈ انوائٹ کہ جی شک ان کو سینٹر پہ دے دیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ود دس نمبر, اور اگر لیٹس سے 17-18 اگر اس میں سے آدھے فیصلے ان کے حق میں بھی آئے تھے, دے ڈونٹ فارم میجورٹی. تو اس میں میرا خیال ڈینائل والی بات ایک ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ نے آگے لے. پاکستان کے چیلنجز اتنے زیادہ ہیں, آنیسٹلی ود ان 6 months یا تو آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا, اور ارسپیکٹو آف کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یا صوبے ہیں. اس طرح پیپل پارٹی بھی وہ ٹائم گزر گیا کہ آپ وعدے وعید پہ چلیں گے, بیکاز پیپل نو کہ آپ کے مینیفیسٹوز کیا تھے, کیا کیا اعلانات ہیں, اور کیا اس کے کنٹور سامنے نظر. ریلیف آپ نے دینی ہے, بجٹ تیار ہے, آئی تھنک 3 مہینے میں آپ نے بجٹ پریزنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. تو یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پھولوں کی سیج ہے. اٹس اے ویری ویری ٹف ٹائم. سو میرے خیال میں نو باڈی, آئی تھنک بیسیکلی تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں وہی ہے نا کہ گیو اینڈ ٹیک ہے, یہ آپ ماننے نہ مانیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. فیوچر چیلنجز کی بات کی ہے, بات سوال یہ ہے سب سے اہم کہ فیوچر کا پرائم منسٹر کون ہوگا. نواز شریف کے 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے کیا خواب چکنا چور ہو گئے ہیں, اس پہ بات کریں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. نون لیگ کا انتخابی نعرہ تھا پاکستان کو نواز دو. انفیکٹ انہوں نے الیکشن والے دن پولنگ اسٹیشن پہ بھی نواز شریف صاحب نے کیا کہا مخلوط حکومت کی جب بات کی گئی, وہ پہلے ہم سنتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. خدا کے واسطے صحیح ایک پارٹی جو ہے اس کو میجورٹی ملنا بہت ضروری ہے. اگر اس کے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی جو ہے اس کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے, دوسروں پہ اس کا دار و مدار نہ ہو. جی میاں صاحب خدا کا واسطہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سادہ اکثریت ہی چاہیے تبھی ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. پھر وکٹری اسپیچ میں میاں صاحب نے کیا کہا وہ بھی سن لیتے ہیں.
इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। अच्छा होता कि हमें पूरा मैंडेट मिलता, इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ हुकूमत हम मिलकर बनाएं। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। जी अदान आदिल साहब, ये नारा पाकिस्तान को नवाज दो, क्या 8 फरवरी को अवाम ने ये नारा दफन कर दिया? अवाम ने तो PMLN को मुस्तरद किया है। अब कोई इसको माने ना माने, वोटिंग और हुई है, रिज़ल्ट और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे जर्नलिस्ट के पास फॉर्म 45 के ज़रिए रिज़ल्ट्स आए वो और थे, और जो अनाउंस हुए बाद में वो और थे। अब ये आला अदलिया का बहुत रोल अहमियत इख्तियार कर गया है कि वो इस मसले को सुलझाए, और जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर भी PTI को उसका जो मुनासिब कोटा है, जो हक़ बनता है, वो उन्हें दे, क्योंकि ये जो उनसे उनका निशान छीन लिया गया और ये पाकिस्तान के वोटर्स के साथ ज़्यादती है। तो करोड़ों लोग जो उनको वोट डालते हैं, जो उनके हामी हैं, इस एनॉमली को ख़त्म किया जाए, आला अदलिया इंटरवीन करे ताकि मुल्क बहरान से बचे। जब आवाम की ख्वाहिशात, उमंगों और आरजुओं के मुताबिक हुकूमत होगी तो वो डिलीवर भी कर सकेगी। अगर वो कोई सख्त ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है पाकिस्तान को, हुकूमत को लेने की, जिसमें कुछ सख्ती भी शामिल है, तो ऐसे काम वही हुकूमत कर सकती है जो अवाम में पॉपुलर हो। जो हुकूमत पहले से अवाम में पॉपुलर ना हो वो कोई सख्त इक़दामात भी नहीं ले सकती। तो इसलिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की सलामती के लिए बेहतरी इसी में है कि जिस पार्टी को अवाम ने मैंडेट दिया है उसका एहतराम किया जाए, और यहाँ पे आला अदलिया ही का अब रोल अहमियत इख्तियार कर गया है। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाते हैं, और जैसा कि वक़ार साहब कह रहे हैं पार्लिमानी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, तो ठीक है, उन दोनों के भी नंबर जो हैं सादा अक्सरियत के बराबर नहीं हैं। उन्हें MQM को भी मिलाना पड़ेगा, उन्हें और छोटी पार्टियों को भी साथ मिलाना पड़ेगा। तो ये जो भानमती का कुंबा है, क्या ये गुड गवर्नेंस दे सकेगा? क्या ये माशी मसाइल हल कर सकेगा? या फिर वही PDM होगा जो पहले हम 16 महीने शहबाज शरीफ की हुकूमत ने क्या दिया? अच्छा नैयर साहब, ट्रेंड्स की बात करूंगी कि इलेक्शन वाले दिन आपको क्या ट्रेंड्स नजर आए? क्यों PTI मकबूल हो गई, इमरान खान एक्सेप्ट हो गए, और क्यों आवाम ने नवाज शरीफ या नून लीग को मुस्तरद कर दिया? क्या रीजंस हैं? 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक, इमरान खान साहब को जिस तरह से इक़्तिदार से निकाला गया और उन्होंने रजिस्ट किया, लोग उनके साथ चले गए। दूसरा, 9 मई के वाक़यात के बाद कुछ लोगों का कसूर उसमें ज़रूर होगा। हर एक सियासी कारकुन पर ज़िंदगी तंग कर दी गई, अवाम महसूस करते रहे। मैं सिर्फ़ एक खातून की मिसाल दे देता हूँ। उसे एक मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया गया, डिटेंशन ऑर्डर दिया, वो ख़त्म किया, एक केस में गिरफ़्तार कर लिया। 5 बार वो मुख्तलिफ़ मुकदमात में गिरफ़्तार हुई और 5 बार ज़मानत के बाद फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। 2 बार उसका डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया। इसका मतलब है 9 मई का नैरेटिव अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो आज भी जेल में नहीं। लोग 9 मई का लोग 9 मई के इशू पे स्टेट की पॉलिसी को बिल्कुल एक्सेप्ट करते अगर उसके कवर में एक गैर ज़रूरी जबर ना किया जाता। मजलूमियत का तासुर उभरा, उससे मजलूमियत का तासुर उभरा, मिसयूज किया गया, जेलों में है। और एक बहुत बड़ा काम, शहबाज शरीफ साहब इस PDM को जिस मकबूलियत के निचले दर्जे पे छोड़ के गए थे, उसके बाद जो अबूरी हुकूमत थी या केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसने तो इनकी पॉपुलैरिटी को नहीं बढ़ाना था, वो तो वहीं की वहीं खड़ी। तमाम इंतखाबी मुहिम के दौरान मियाँ साहब कोई एक ठोस प्रोग्राम नहीं दे सके। कई दिन तो उन्होंने लगा दिए अपना मंशूर देने में, फोकस किया सिर्फ पंजाब को। पंजाब में देखें उन्होंने, अभी खुद से महसूस करें कि आखिर क्या वजह है कि हमने फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला ये डिस्ट्रिक्ट्स या डिवीजन्स हमने क्यों लूज़ किए हैं? अवाम आपको क्यों डिफीट कर रहे हैं? मान लीजिए आपका रिजल्ट दुरुस्त है,
لیکن جہاں اب ڈیفیٹ ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور ایک جو نمبر ہے ان کے پاس پی ایم ایل این جو دعوے داری ہے اس وقت ملک پہ حکمرانی کی، ان کے پاس تو بھی 24% سیٹس نہیں، تو انہوں نے کہا یہ وکٹری اسپیچ ہے۔ اس وقت جو نمبر پی ایم ایل این ڈکلیئر کر رہی ہے یا الیکشن کمیشن نے دیا ہے وہ میری کاؤنٹ اتنی سیدھی نہیں، لیکن وہ تو 1/3 بھی نہیں ہے ٹوٹل ہاؤس کا۔ بالکل صحیح، 1/3 کے ساتھ انہیں جو میں نے پہلے بات کی ہے ٹوٹل 79 ہے، وہی نہ کہ 1/3 بھی نہیں بنتا۔ جی اب ان کے پاس جو کمپوننٹس ہیں وہ ذرا کاؤنٹ کر لیں، پی پی پی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، جے یو آئی، پی ایم ایل کیو، پی پی، بی اے پی، اور ہر یک رکنی جماعت ان کی ضرورت ہے۔ 92 بلکہ جب ہر یک رکنی جماعت بھی ضرورت ہو، ہاؤس میں قائد ایوان کا چننا ہی ایک عمل نہیں، کلا آپ نے بیر میجورٹی کے ساتھ لیجسلیشن بھی کرنی ہے، بزنس آف دی ہاؤس بھی چلانا ہے، اور سب سے پہلا بڑا مرحلہ جو حکومت سازی کے بعد آئے گا وہ بجٹ ہوگا۔ بجٹ میں آپ اتنی ساری جماعتوں کو کیسے مطمئن کریں گے اور کون سا ایسا وے فارورڈ دیں گے قوم کے لیے کہ جو قوم کے بنیادی مسائل ہیں، جو معیشت کا مسئلہ ہے، پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ ہے، بالکل صحیح، یہ فیوچر پرابلمز ہیں، یہ چیلنجز ہیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کریں گے۔ اس الیکشن کے آفٹر فال سامنے آنا شروع ہو گئے، بہت سے لوگ سیاست ہی چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ لیتے ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن۔ پرائم منسٹر نے میڈیا کے رول کے حوالے سے کچھ کہا ہے، پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ پہلے 2.5 گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کہ وہ جی سویپنگ الیکشن کو رک کر دیا گیا ہے، چینج ہو گئے ہیں ریزلٹس، پاکستان میں ایک سپرنگ آ گیا، ایک انقلاب آ گیا اور اس انقلاب کو روک لیا گیا۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے ٹرائیبیونل سے لے کر کورٹ سے لے کر اس 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ان تمام جماعتوں نے پاس کیا تھا اسی کے تحت یہ پروسیجرز رکھے گئے ہیں نا۔ جی رانا صاحب، یہ جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، کیا اس کا ذمہ دار میڈیا ہے؟ نہیں، میڈیا اس کا ذمہ دار نہیں ہے، بالکل میڈیا اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات غلط ہے کہ میڈیا اس کا ذمہ دار ہے۔ میڈیا کیوں ذمہ دار ہے اس کا؟ پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے نا کہ یہ پرسپشن میڈیا نے بلڈ کی ہے کہ کون جیت رہا ہے، کون نہیں جیت رہا، کہاں ریگنگ ہوئی ہے، کون انقلاب لا رہا ہے۔ نہیں دیکھیں ایگزامپل ابھی ہمارے پینل نے دی ہیں، سمپل سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ میڈیا کو بتائیں کہ جناب اس طریقے سے چلنا ہے کہ آپ نے کوئی یہاں پہ جو نتائج ہیں جو کہ حتمی نتائج نہیں ہیں آپ نے نہیں دکھانے، ٹھیک ہے، اور ہم خود دکھائیں گے، ہم خود بتائیں گے، تو ٹھیک ہے، ہم کیوں بیٹھے رہتے ساری رات بیٹھ کے یہاں پہ ہم ٹرانسمیشنز کرتے رہتے؟ ہم نہ کرتے، ہم انتظار کرتے کہ وہاں سے جو رزلٹ آتے ہم بتا دیتے وہ۔ تو دیکھیں وہ ایک بات غلط ہے، اس کو مینج کرنے کی ضرورت تھی میڈیا کو، اور میڈیا کو بتانے کی ضرورت تھی۔ جب تک آپ میڈیا کو ایک کلیئرٹی نہیں دیں گے، ایک کلیئر پکچر نہیں دیں گے، تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ جناب خود اپنا کوئی کام بھی نہ کرے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ اس کو ایک کلیئرٹی دیں کہ جناب دس از ہاؤ یو شوڈ گو اباؤٹ دا الیکشن، ٹھیک ہے، پیریڈ، دیز آر دا رولز، 1 2 3 بلٹس دے دیں آپ، تو ٹھیک ہے، کوئی بھی نہ کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ یہاں پہ انالیسس دیتا یا یہاں پہ کوئی اس قسم کے جناب غیر حتمی نتائج جو ہے وہ دکھاتا، نہ دکھاتا، کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ بٹ آپ جو کلیئرٹی جب دیتے نہیں ہیں، آپ بیفور ہینڈ کلیئرٹی دینا، آپ جب ختم ہو گیا سارا کام اور اس کے بعد آپ اس قسم کی بات کریں تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے۔ So you have to come up with the clarity to the media کہ this is how it should be done، تو اس کو سب فالو کرتے۔ بالکل صحیح رانا صاحب، کلیئرٹی کی بات کر رہے ہیں۔ رانا عادل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ جیسے جہانگیر ترین صاحب نے تو سیاست ہی چھوڑ دی، جو 2018 کے الیکشن میں جن کے جہاز اڑتے تھے، آج 2024 میں ان کی شکست ہوئی، اس کے بعد انہوں نے سیاست چھوڑ دی، وہ سیاست سے ہی اڑ گئے، کوئی قیادت چھوڑ ہے۔ جی دیکھیں، جہانگیر ترین جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں جب تک تھے مؤثر تھے، وہ بذات خود بڑے کوئی لیڈر، کیریزمیٹک لیڈر نہیں ہیں، لیکن ایک بہت قابل آدمی ہیں جو ایک نمبر 2 کے طور پر اچھا کام کر سکتے ہیں، اور ان کی بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی اہمیت تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے فائنینشلی اسٹرانگ آدمی ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، وہ پارٹی کو فائنینشیل سپورٹ بھی کرتے تھے۔ تو یہ غلط فہمی ہو جانا کہ شاید میں بہت بڑا لیڈر ہوں، یہ اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ بھٹو صاحب کے مقابلے میں حنیف رامے کو ہو گئی تھی، مصطفیٰ کھر کو ہو گئی تھی،
وہ نہیں اٹھ سکے, کوثر نیازی وغیرہ نہیں اٹھ سکے. تو جو ایک بڑا پاپولر کیریزمیٹک لیڈر ہوتا ہے جیسے کہ بانی پی ٹی آئی ہیں, تو اس کے آگے ان لوگوں کا چراغ نہیں جل سکتا تھا, اور اب وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. اب اسی طرح جماعت اسلامی تو ہمیشہ سے ایک چھوٹی سی جماعت ہے, اور وہ انہوں نے اپنی جماعت کو کبھی پاپولر اس کی بیس کو بڑا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر وہ کریں تو پھر وہ سراج الحق کی پالیسیز کی وجہ سے جماعت اسلامی گرو نہیں کر سکی. لیکن حافظ نعیم الرحمن نے کراچی میں جماعت اسلامی کے لیے بہت انتھک محنت کی, اور بلدیاتی الیکشن میں رزلٹ بھی حاصل کر لیے. اگر منصفانہ الیکشن ہوتے تو اور زیادہ اچھے رزلٹ ہوتے, اور وہ میئر بھی بن سکتے تھے. اب بھی ان کا جو جماعت اسلامی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ اتنی مؤثر نہیں ہے, اور سراج الحق صاحب جو ہیں وہ جماعت کو اس طرح سے آگے لے جا نہیں سکے. اور یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے, جماعت کا بہت پرانا مسئلہ ہے. جب سے میاں طفیل محمد جماعت کے امیر بنے, اور جماعت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سیاسی تنظیم کی بجائے ایک خاص مسلک بن کے رہ گئی. تو یہ اس کا مسئلہ ہے. ابھی آپ بات کر رہی تھی نا یہ جو وزیر اعظم کے بیان کی, اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے الیکشن کا لا موجود ہے کہ آپ نے الیکشن ایکٹ میں رات 2 بجے. چلیں مجھے آخری لینا ہے, مرگیٹی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کے پی کے میں بھی ایک نیا ٹریڈ سامنے آیا ہے, پرویز خٹک صاحب بھی ہار گئے. یوزلی کے پی کے کی عوام دوسری دفعہ موقع نہیں دیتی, لیکن یہاں پی ٹی آئی کو تیسری دفعہ بھی موقع دیا گیا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک اس میں ایک تو جو انڈرمائن کیا گیا سوشل میڈیا کی پاور کو, آئی تھنک پی ایم ایل این نے ریئلائز بھی کیا ہے. اینڈ ایون ہماری جو کیلکولیشن تھی کہ شاید اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا, ایک تو یہ ہے کہ آئی تھنک پی ٹی واز ویل آرگنائزڈ آن سوشل میڈیا. سب سے بڑی ریزن از گورننس. جو پی ڈی ایم نے کیا یا اس سے پہلے حالات تھے, دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ اگر آپ ڈلیور نہیں کریں گے 6 مہینے میں کوئی بھی پارٹی انپاپولر ہو جائے گی. تو اٹس بیکم ویری ویری شارٹ, آئی وڈ سے لائف جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی ان گورننس جو ہے اگر ڈلیور نہیں کرتے تو وہاں بھی عوام جو ہے مایوس تھی. اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک دوسرا ایک ریئیکشن تھا, جیسا بات ہوئی جب آپ دبائیں گے کس چیز کو اس کا ریئیکشن آتا ہے, تو کے پی میں بہت زبردست رسپانس آیا. تو آئی وڈ سے کہ پی ٹی آئی ہیز اے چانس ٹو ڈلیور, بجائے ابھی رینگلنگ آپ کریں. سب پارٹیز کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے. آگے دیکھیں کہ آپ نے اس کو آگے لے کے کیوس کو اوائڈ کریں اور اپنا بالکل لیگل فائٹ کریں. سارے فورمز ہیں, اور اب بھی 18 پہ آ گیا. آئی تھنک پی ٹی آئی کی 18 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں شاید کنٹروورشل ہیں, اس کے اوپر کریں. اینڈ اف دے ون اٹ, اف دے کین فارم گورنمنٹ, سو بی اٹ. ان کو بھی کولیشن میں جانا پڑے گا. بالکل صحیح, مایوسی تھی, ریئیکشن تھا, سمپتھی تھی یا بیڈ گورننس کی, جو آج یہ نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کس کی حکومت بنتی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.